بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ شبان 5 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ اس سفر میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر مدینہ منورہ سے کچھ دور رات کے وقت یہ قافلہ قیام پذیر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا رفع حاجت کے لیے قافلے سے قدر فاصلے پر چلی گئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس وقت اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہار تھا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں تھا۔ دوران رفع حاجت وہ ہار وہیں کہیں گر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہار کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران قافلے نے روانگی کی تیاریاں شروع کر دیں اور ساربانوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈولی یہ سمجھ کر دوبارہ اونٹ پر رکھ دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں موجود ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہار کو ڈھونڈنے کے بعد واپس پہنچی تو قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیں اور اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پردے کا بھی ہوش نہ رہا۔ پھر وہاں سے حضرت صفوان بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلے کے پیچھے تھے تاکہ اگر کسی کا کوئی سامان رہ جائے تو اسے اٹھا سکیں، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفوان بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو فوراً اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اونٹ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب لا کر بٹھا دیا، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو گئیں اور انہوں نے اونٹ کی مہار تھام لی۔ حضرت صفوان بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر لشکر اسلام سے آن ملے تو ساربانوں کو خبر ہوئی ڈولی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلے سے بچھڑ جانا معمولی واقعہ تھا، مگر منافقین نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی منافق اور دیگر منافق کہنے لگ گئے کہ نعوذ باللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اب پاک دامن نہیں رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے الزامات سنے تو شدید بیمار ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان الزامات کی وجہ سے قدرے پریشان تھے، جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے جیسی تیمارداری نہ کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے گھر آ گئیں، جہاں ایک ماہ تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر بیمار پڑی رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی باتیں سن رہے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اللہ عز و جل کے کلام کا انتظار تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ماہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کلام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر اللہ عز و جل کا فرمان لوگوں کو سنایا، جس میں اللہ عز و جل نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور تہمت لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی۔ ترجمہ: جن لوگوں نے یہ تہمت لگائی وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ اس تہمت کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور اس میں سے جو اپنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ عز و جل نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی ہے اور تم پر تہمت لگانے والے عنقریب ذلیل و خوار ہوں گے۔ میں صرف اللہ عز و جل کی گواہی کا انتظار کر رہا تھا۔ واقعہ تحریم: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ بعد نماز عصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل کا عالم یہ تھا کہ کسی زوجہ کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چند روز معمول سے زیادہ دیر تک
تشریف فرما رہے، اس اوقات مقررہ پر دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار رہا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی عزیز نے شہد بھیجا ہے، اور شہد چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا مرغوب ہے، اور وہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شہد پیش کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کی وجہ سے انکار نہیں فرماتے، اس لیے معمول میں فرق آ گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ اور ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ عنہن سے اس کا ذکر کیا کہ اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظافت پسند تھے، اور ذرا سی بو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ناگوار خاطر ہوتی تھی۔ شہد کی مکھیاں جس قسم کا پھول چوستی ہیں، شہد کی مٹھاس میں اس قسم کی لذت اور بو ہوتی ہے۔ عرب میں مقافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس کی بو میں ذرا نیند کی سی خندگی ہوتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں کو سمجھا دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں تو یہ پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ کیسی بو آتی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ شہد کھایا ہے تو کہیں شاہد مغافیر کا شہد ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد سے کرہت پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کیا کہ اب کبھی شہد نہ کھاؤں گا۔ اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی تو اللہ عز و جل سورۃ تحریم کی آیات نازل نہ فرماتے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے پیغمبر، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو حلال کیا ہے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس کو خود پر حرام نہ کریں۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اس نے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مالک ہے، علم و حکمت والا ہے۔ اس واقعے کے دوران ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی راز کی بات کہی جو انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی۔ چنانچہ اس صورت میں ذیل کا فرمان الہی ہوا، اور پیغمبر نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، جب اس نے دوسروں سے اس کو کہہ دیا اور اللہ نے پیغمبر پر اس واقعے کو ظاہر کر دیا، پیغمبر نے اس بیوی کو اس کا قصور کچھ بتایا اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ آپ سے کس نے یہ کہہ دیا؟ پیغمبر نے جواب دیا، مجھ کو اس باخبر دانا نے بتایا۔ صحیح بخاری۔ واقعہ اہلائی، واقعہ تحریم کے بعد اہلا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت عرب کے دور دراز صوبے زیر نگیں ہو چکے تھے۔ مال غنیمت اور فتوحات اور سالانہ محاصل کا بے شمار ذخیرہ وقتاً فوقتاً مدینہ آتا رہتا تھا۔ فتح خیبر کے بعد غلہ اور کھجوروں کی جو مقدار ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے مقرر تھی، ایک تو وہ خود کم تھی، پھر فیاضی اور کشادگی کے سبب سال بھر تک یہ مشکل کفایت کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے آئے دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں رؤساء قبائل کی بیٹیاں بلکہ شہزادیاں داخل تھیں، جنہوں نے اس سے پہلے خود اپنے یا پہلے شوہروں کے گھروں میں ناز و نام کی زندگیاں بسر کی تھیں، اس لیے انہوں نے مال و دولت کی یہ بہتات دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصارف میں اضافے کی خواہش کی۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو نہایت مضطرب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنی صاحبزادی کو سمجھایا، تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصارف کا تقاضا کرتی ہو، تم کو جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگو۔ اللہ کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا لحاظ فرماتے ہیں، ورنہ وہ تم کو طلاق دے دیتے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک بیوی کے دروازے پر گئے اور ان کو نصیحت کی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تم ہر چیز میں تو دخل دیتے ہی تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دیتے ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جواب سے افسردہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں ہیں،
اور دائیں بائیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بیٹھی ہیں اور اپنے اخراجات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ دونوں حضرات اپنی اپنی بیٹیوں کو مارنے پر آمادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہ دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اپنے اس مطالبے پر قائم رہیں، اور انہی دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے متصل ایک بالا خانہ پہ قیام کیا اور عہد کیا کہ 1 ماہ تک اپنے بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عہد پر منافقین نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا، وہ سب جمع ہو گئیں اور رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو طلاق دے دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کی منادی کرا دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر والہانہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں دنوں کی گنتی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 دن بعد بالا خانے سے نیچے آئے اور میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ واقعہ تخجیر۔ واقعہ ایلا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل نے مجھ پر سورۃ الاحزاب کی آیات نازل فرمائی ہیں، جن میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی ہوس ہے تو آؤ میں تم کو رخصتی کے جوڑے دے کر رخصت کر دوں، اور اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت پسند ہے تو اللہ عز و جل نے تم سے نیک عورتوں کے لیے بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ عز و جل کا فرمان سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سنا تو چہرہ مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اختیار دیں کہ وہ دنیا چاہے تو دنیا لے لیں اور آخرت چاہے تو آخرت لے لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مجھ سے فرمایا، تمہیں ایک بات کہتا ہوں اور تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، اور جب تک اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لو۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میرے والدین کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کا مشورہ نہ دیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اللہ عز و جل کا پیغام سنایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی ہوس ہے تو آؤ میں تم کو رخصتی کے جوڑے دے کر رخصت کر دوں، اور اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت پسند ہے تو اللہ عز و جل نے تم سے نیک عورتوں کے لیے بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اس میں ایسی کون سی بات ہے جس کا مشورہ میں اپنے والدین سے کروں، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل کو، اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آخرت کے گھر کو، اور پھر تمام بیویوں نے ایسا ہی جواب دیا۔ صحیح مسلم۔ فقر و قناعت۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سامان انتہائی مختصر تھا، اور ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک تکیہ، آٹا اور کھجور رکھنے کے برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا۔ رات کو چراغ جلانے کی بھی حیثیت نہ تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ 40 راتیں گزر جاتی تھیں اور گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔
علمی مقام و مرتبت المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام بے حد بلند ہے، کیونکہ ہر بات کے بارے میں انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل معلوم تھا۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ، علم الانصاب میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، جبکہ احناف میں قیس اور موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر ہم نے کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بلیغ، فصیح اور تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا۔ کتاب السیر میں متعدد روایات ایسی ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ، شعر و ادب سے بھی دسترس حاصل تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تلامذے اور فیاض فتگان کی تعداد 200 کے قریب ہے، جس میں کئی اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام ذیل ہیں: حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت بریرہ، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت مسروق بن اجد، حضرت معاذ بنت عبداللہ، حضرت صفیہ بنت شیبہ، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن، حضرت عائشہ بنت طلحہ اور حضرت ایمان نخعی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث سے بھی بیان کرتی تھیں، اور احادیث بیان کرتے وقت اس کے پس منظر اور اسباب و علال بھی بیان کرتی تھیں، اور جو توجیہیہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی تھی اس کے لیے کسی تعویل کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے حقیقی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتی تھی۔ مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آخری دور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری زمانہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر 67 برس تھی۔ 57 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں بیمار ہوئی اور چند دنوں تک علیل رہی۔ دوران بیماری اگر کوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت دریافت کرتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی: کاش میں پتھر ہوتی یا کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران بیماری حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعامل کا اظہار کیا۔ بھانجوں نے سفارش کی اور رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، نے حاضر ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ازل سے ام المؤمنین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ رفقا سے ملنے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ہی دھکا باقی ہے کہ روح بدن سے پرواز کر جائے۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ذریعے تیمم کی اجازت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں جو اب روز و شب پڑھی جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اس تعریف سے معاف رکھو، مجھے یہ پسند ہے کہ میں مہدوم محض ہوتی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ دوک دور جوک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے بہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں لوگوں کا جمع کثیر تھا اور حد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر مبارک میں اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے اور مرجع کا خلائق خاص و عام۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا، بے شک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہا بلا شبہ جنت میں اعلیٰ مقامات کی حقدار ہے۔ مدارج نبوت جلد 2